اور سب سے بڑی اگزامپل ہمیں کیا ہے، ون آف دا ایگزامپل وہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کا جو لائف سٹائل تھا کیا تھا، حالانکہ وہ مالدار تھے لیکن اس کے باوجود کیا تھا، وہ کپڑا پہنتے تھے جس پہ پیوند لگے ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھا ہوا تھا کہ اگر ہم اس دنیا کے لذتوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی کہ اچھا گھر آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھا سٹیٹس مل جائے، بڑا نام ہو جائے، جو کہ اللہ نے ان کو ویسے بھی دے دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، آج اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس جو نام اور سٹیٹس ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی ان کا نام کس جگہ کے اوپر ہے، وی آل نو دیٹ۔ مطلب مسلمان تو مسلمان، نان مسلمز بھی آج ان کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ان کا جو سسٹم انٹروڈیوس کیا انہوں نے، اس کی نہ صرف ایگزامپل دی جاتی ہے بلکہ دنیا کے کچھ حصوں میں ابھی بھی اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کو ایک چیز کلیئر تھی کہ وہ مال کے پیچھے بھاگے نہیں تھے، حرص نہیں تھی، مقصد زندگی نہیں تھا، تو اپنی زندگی بالکل سادے طریقے سے گزاری تاکہ فوکس میرا آخرت کا جو وہ شفٹ نہیں ہو، ہمارا دین اور آخرت وجہ کمپرومائز نہیں ہو۔ دنیا ہم کمپرومائز کر لیں گے، دنیا کی لذتیں کمپرومائز کر لیں گے، دنیا کا مال و سٹیٹس اگر تھوڑا کم بھی مل گیا تو دیٹس فائن، ہم لوگ اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اپنا جو لائف سٹائل تھا کیا رکھا تھا، گھر کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے گھر میں گیا تو جا کے دیکھا کہ ابو ذر کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، سامان ہی کوئی نہیں ہے۔ ان سے کہنے لگے بھئی آپ کا سامان کدھر ہے گھر کا؟ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک اور گھر ہے، جو بھی میرے پاس سامان آتا ہے میں وہیں پہ بھیج دیتا ہوں۔ ان کا مطلب کیا تھا، آخرت کے لیے، یعنی میرے پاس جو بھی مال آتا ہے میں صدقہ کر دیتا ہوں، آخرت کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اس گھر کے لیے بھی کچھ رکھ لیتے، تو وہ کہنے لگے کہ اس گھر میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس گھر کا مالک مجھے زیادہ دیر یہاں پہ رہنے نہیں دے گا، یعنی کہ اگر میں اس گھر میں بنا بھی لوں گا تو بالآخر تو موت آنی ہے، تو مرنے کے بعد جو اصل مالک ہمارا اللہ ہے، بالآخر ہم نے اس کے سامنے جانا ہی ہے، تو جب وہاں پہ جانا ہے اور جنت ایک ہمارا گھر ہے آخرت میں، تو میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کے گھر کو کیوں نہ بہتر کروں۔ سو ہی واز کلیئر اباؤٹ اٹ، وہ بھی مال کے پیچھے نہیں بھاگے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو جب حمص کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو وہاں کے لوگوں نے ان کے بارے میں کمپلینٹس کی، شکایتیں کی عمر رضی اللہ عنہ سے، اور ان کی کمپلینٹس جو تھی لوگوں کی، ان کمپلینٹس میں سے ایک کمپلین یہ تھی کہ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کے پوچھا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ایک دن چھٹی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ تو کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، میں وہ پہنتا ہوں اور ہفتے کے ایک دن اس کو دھوتا ہوں، اور جس دن میں اسے دھوتا ہوں تو وہ اس دن خشک ہونے کے اندر لگا رہتا ہے، تو میں اس دن چھٹی کرتا ہوں۔ ناؤ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس لیول پہ جائیں یا جا سکتے ہیں، بیکاز صحابہ کا اپنا ایک سٹینڈرڈ تھا، انہوں نے اپنے لیے خود کچھ ایسے سٹینڈرڈز جو تھے وہ مینٹین کیے ہوئے تھے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ترغیب کے طور پہ بتائی جاتی ہیں لیکن ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے۔ مطلب جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مساکین والی زندگی کی جو لائف سٹائل تھا وہ خود بائی چوائس پسند کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا نہیں یا آتا نہیں تھا، آپ کے پاس تو اتنا مال کی دفعہ آیا کہ ایک شخص نے آ کے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے جو مال غنیمت آیا اس میں سے مجھے کچھ مال دیجیے۔ تو اتنا مال اکٹھا ہوا تھا کہ آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو فلاں جو وادی ہے، اس وادی کے پاس تمہیں جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں وہ ساری تم لے لو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سب تھا تو تبھی آپ نے صدقہ کیا نا۔ تو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل تھا وہ بائی چوائس تھا، آپ نے خود اپنے آپ کو اس طرح کی زندگی میں رہنا پسند کیا۔ لیکن یہاں پہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں اپنی جو پرائرٹیز آف لائف ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن مال کو ضرورت کے درجے میں رکھ کے کمانا اور مقصد زندگی بنا لینا، دیٹس ویئر دی ڈفرنس از۔ جب ہم لوگ مال کو ضرورت سے ہٹا کے اس کو آبجیکٹو آف لائف بنا لیتے ہیں، مقصد زندگی بنا لیتے ہیں، دیٹس ویئر دی کرپشن سٹارٹس۔ انسان کے دل کی کرپشن، مائنڈ کی کرپشن اور ریئل کرپشن یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب انسان مال کو مقصد بنا لیتا ہے تو پھر ہر طرح کی کرپشن جو انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے ایمان کو بھی کرپٹ کرتی ہے، اس کے دل کو کرپٹ کرتی ہے، اس کے لائف سٹائل کو کرپٹ کرتی ہے، اور پھر بہت سے لوگ ایکچوئل کرپشن بھی کرتے ہیں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ کلیئرٹی آف لائف جو ہے یہ ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو کلیئر ہو کے نہیں چلیں گے کہ ہم نے مال کمانا ہے
لیکن ہمیں اس لیے کمانا ہے کہ تاکہ میں اس مال کو حلال طریقے سے کماؤں، اور مال کمانا میرے لیے مقصد زندگی نہیں ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی شخص جاب کرتا ہے اور وہ جاب کرتا ہے، صبح 9 بجے نکلتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے، رات کو 9 to 5 کے بجائے وہ رات کو 7 8 9 بجے واپس آتا ہے، 10 گھنٹے جاب کرتا ہے، اور وہ پیسہ کما رہا ہے اور اچھا پیسہ کما رہا ہے، اور تھکتا بھی ہے اور محنت بھی کرتا ہے اور حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن جو بھی پیسہ وہ کما رہا ہے وہ آ کے اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ اس نے ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے اندر اس کے گھر والے رہ رہے ہیں، نہ اس میں پنکھا ہے، نہ بجلی ہے، نہ کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، بالکل ایک میزریبل لائف ہے گھر والوں کی، لیکن یہ شخص مہینے کے کئی لاکھ روپے کما رہا ہے۔ تو جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ